سامعین کرام اب بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، نام ہے ابو عامر۔ کہتے ہیں میں تجارت کرتا تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک دن نا میرے گھر کی دیوار جو ہے نا وہ خراب ہوگی اور گرنے لگی، تو بیوی نے کہا کہ کل کوئی مزدور لے کر آئیں، گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں تو دیوار بچوں پر کہیں نہ گر جائے، دیوار کی مرمت کریں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی تو میں بازار چلا گیا، کیونکہ آج کل تو موبائل آ گئے، تب موبائل نہیں ہوتے تھے، تو مزدور نا بازار میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے، بندہ آتا اپنی مرضی کا مزدور لے جاتا، کام کراتا، مزدوری دے دیتا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں مزدوری کے نا ادھر بازار میں پہنچ گیا، بہت سارے مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے دیکھے نا کہ مزدور کو لینے کے لیے آئے ہیں تو سب میری طرف دوڑ پڑے، لیکن میری نظر ایک ایسے مزدور پر پڑی جو ان سب سے ہٹ کر بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ لاہور والوں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا مزاج بڑا بدل گیا۔ آج اگر ہمیں دفتر میں 4-5 بجے بھی بلایا جائے نا تو ہم دوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن فجر کے وقت حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ خالق تجھے خود بلا رہا ہوتا ہے، ہم نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، ہم رزق کی تلاش میں ہیں مگر رازق کو بھول کر۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ سب میری طرف دوڑ کر آئے، لیکن وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ نہیں آیا۔ میں نے سب کو ہٹایا، میں اس کے پاس چلا گیا، میں اوپر جا کر کھڑا ہو گیا، تو اس نے نا قرآن کی آیت مکمل کی، قرآن پاک بند کیا، تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ جناب حکم کریں، کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا مزدوری کروانی ہے، کیا تم مزدوری کے لیے چلو گے؟ اس نے کہا جناب میں مزدوری کے لیے آیا ہوں، میں چلوں گا لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر مجھے لے کر جانا ہے نا تو یہ 3 شرطیں ماننی ہوگی۔ ابو عامر ہنس کر کہتے ہیں کہ مزدوروں کی کب سی شرطیں ہوگی، وہ مالک شرطیں رکھا کرتے تھے، لیکن چل تو بتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر گارا بن گیا، اینٹ میرے ہاتھ میں ہوئی، وہاں سے اللہ اکبر کی مسجد سے آواز آئی، اینٹ آ کر بعد میں لگاؤں گا، پہلے جا کر آپ کو سجدہ کروں گا۔ ابو عامر نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میری دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے مزدور ہیں نا یہ ایک دن کی مزدوری 3 دینار لیتے ہیں، میں آپ سے 2 دینار دوں گا۔ ابو عامر خوش ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی اور کو لے کر جاتا 3 دینے پڑتے، تجھے 2 دے دوں گا۔ کہتا ہے میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر مجھے لے کر جانا ہے تو پھر آپ میرا نام نہیں پوچھ سکتے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا۔ ابو عامر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تجھ سے کیا کام، تو دیوار مرمت کرنا تو اپنا کام کرنا، میں مزدوری دوں گا، تو چلے جانا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں مزدور کو لے کر گھر آ گیا، خود تجارت کرتا تھا، جوان بچے کو اس کے پاس چھوڑا، میں تجارت کے لیے چلا گیا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، میں خیال آیا کہ جاؤں، جا کر مزدور کو مزدوری بھی دینی ہے، فارغ کرنا ہے۔ میں جلدی سے گھر آیا، دروازے پر دستک دی نا تو بچہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے ابا کس فرشتے کو لے آئے ہو؟ میں جو 2 سال سے رب کے سجدے بھول بیٹھا تھا، آج یہ مجھے اپنے ساتھ مسجد میں لے گیا، آج اس نے میری پیشانی رب کے آگے جھکا دی۔ ابا یہ کون فرشتہ ہے؟ جو دن ڈھل رہا تھا، شام قریب آ رہی تھی، اس کی زبان پر درود و سلام زیادہ ہو رہا تھا۔ ابا یہ کس فرشتے کو گھر لے آئے ہو؟ والد کہتا ہے میرے بیٹے میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ باپ نے اس کو ہٹایا، باپ اس کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے ابو عامر کہتے ہیں کہ میں بڑا تجھ سے خوش ہوں، تو نے تقریباً دیوار مکمل مرمت کر دی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے جیب سے 3 دینار نکالے، اس کے ہاتھ پر رکھے، اس نے نا جب دیناروں کو دیکھا 1 دینار اٹھا کر واپس دے دیا۔ ابو عامر نے کہا بیٹا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا ابو عامر پہلے طے ہوا تھا میں 2 دینار لوں گا۔ جب گھر سے نکلنے لگا نا ابو عامر نے کہا بیٹا نام تو بتا دو۔ کہتا ہے ابو عامر یہ بھی طے ہوا تھا تو مجھ سے میرے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ چلا گیا، کئی دن گزر گئے۔ ابو عامر کہتے ہیں گھر میں نیا کام آ گیا، میں بازار چلا گیا، اب میری آنکھیں اسی کی متلاشی تھی۔ میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ تم لوگوں کا وہ بھائی کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہی بھائی جو اپنا نام نہیں بتاتا۔ میں نے کہا ہاں وہی بھائی۔ تو کہتا ہے کہ
وہ جو مزدور بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہفتے میں صرف ہفتے والے دن آ کر مزدوری کرتا ہے، باقی پورا ہفتہ وہ رب کی عبادت کیا کرتا ہے، اگر اس کو مزدوری پر لے کر جانا ہے تو ہفتے والے دن آنا پڑے گا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں وہیں سے چلا گیا، میں نے کہا اب ہفتے والے دن آؤں گا، ہفتے والے دن آ کر اسی کو مزدوری پر لے کر جاؤں گا۔ ابو عامر کہتے ہیں ہفتے والا دن آ گیا، میں چلا گیا بازار میں، آج پھر نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا تم لوگوں نے تو کہا تھا ہفتے والے دن آئے گا۔ انہوں نے کہا ابو عامر وہ بخار سے تپ رہا ہے، بڑا بیمار ہے۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں جس طرح میرے جسم میں کرنٹ لگتا ہے، میں نے کہا مجھے میں اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سا گھر، اگر اس سے ملنا ہے تو بغداد کے قبرستان میں چلے جاؤ۔ ابو عامر کہتے ہیں میں دوڑ پڑا قبرستان کی طرف، میں جب اس کی جھگی کے باہر پہنچا نا تو مجھے اندر سے آواز دیتا ہے ابو عامر میں جانتا ہوں تو جھگی کے باہر کھڑا ہے، چپ کر کے اندر آ جا۔ میں حیران ہو گیا اس کو کیسے پتہ چلا۔ میں جھگی کے اندر داخل ہوا، میں نے پوچھا میرے بھائی میں نے آواز نہیں دی، تجھے کیسے معلوم ہوا میں آیا ہوں؟ تو مجھے کہتا ہے ابو عامر جو اس خالق کو پہچان لیتے ہیں وہ جانتے ہیں جھگیوں کے باہر کون کھڑے ہیں۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں میں نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ بخار سے تپ رہا تھا، میں نے کہا اٹھ میرے بھائی میں اپنے پیسوں سے تیرا علاج کروں گا، میں خود تجھے حکیم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس نے کہا ابو عامر میرا آخری وقت آ چکا ہے، چند گھڑیاں میرے پاس بیٹھ جا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا او اجنبی آدمی اپنا نام تو بتا۔ اس نے کہا ابو عامر میں نام نہیں بتاؤں گا۔ ابو عامر کہتے ہیں زندگی میں تیرا کوئی کام جو تو نہ کر سکے اور مجھے بتا میں وہ تیرا کام کروں۔ اس نے کہا ابو عامر ایک کام ہے اگر کر سکو، جب میں مر جاؤں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک ہیروں کی انگوٹھی اتار کر دی، کہا جب میں مر جاؤں یہ انگوٹھی اور اپنا ایک قرآن نکال کر دیا، یہ جا کر وقت کے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید کو دینا۔ ابو عامر نے کہا او میں خلیفہ کو کیا بتاؤں یہ کس نے بھیجی ہے؟ اس نے کہا ابو عامر جب تو قرآن اس کے سامنے کرے گا وہ پہچان جائے گا کہاں سے آئے۔ ابو عامر کہتے ہیں میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس پر نزع کا عالم آیا، اللہ کی عزت کی قسم آخری وقت بھی اس کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جان نکل گئی۔ ابو عامر کہتے ہیں میں رونے لگ پڑا، میں نے خیر اس کے کفن کا انتظام کیا، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اب اس کی قبر پر کھڑے ہو کر رو رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے تجھے کوئی امانتیں دی تھی کہ جا کر بادشاہ کو دینی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں وہیں سے میں بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا، میں نے دربان کو کہا کہ بادشاہ کو بتاؤ ابو عامر آیا ہے، کوئی امانتیں لوٹانی ہیں۔ ہارون الرشید نے بلاوا بھیجا۔ ابو عامر اب وقت کے بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ ہارون الرشید کہتا ہے ابو عامر وہ کون سی امانتیں میری تیرے پاس ہیں؟ حضرت ابو عامر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے قرآن اور انگوٹھی ہارون الرشید کے سامنے کی، ہارون الرشید تخت سے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے او ابو عامر یہ قرآن اور انگوٹھی والا کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ تو مر گیا، میں نے اس کو دفن کر دیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ ہارون الرشید زمین پر گرا، رو کر کہتا ہے او ابو عامر مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ اب وقت کا بادشاہ ایک اجنبی کی قبر پر جا رہا ہے، راستے میں ہارون الرشید پوچھتا ہے ابو عامر تو اس کو کیسے جانتا تھا؟ ابو عامر نے کہا یہ میرے گھر کی مزدوریاں کرتا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ مزدوریاں بھی کرتا تھا۔ اب اس کی قبر پر پہنچ گیا وقت کا بادشاہ، قبر کے ساتھ چمٹنے لگا، قبر کی مٹی اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ ابو عامر نے کہا او ہارون الرشید میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اتنا تو بتا یہ ہے کون؟ ہارون الرشید نے کہا یہ میرا سگا بیٹا تھا، اور یہ میرا سگا بیٹا تھا، یہ اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا کہ اس کے کمرے کے باہر سے ایک بندہ گزرا، اس نے قرآن کی آیت تلاوت کی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی لوگوں کے دل ابھی اللہ کے ذکر کے لیے واپس نہیں آئے؟ اس کے دل نے چوٹ کھائی، اس نے کہا ابا اب میں کہیں جا کر رب کو تلاش کروں گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے یہی رب کو تلاش کر لے۔ مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے ابا میں جانتا ہوں رب محلوں میں نہیں رب مسلوں پر ملا کرتا ہے۔ جب یہ گھر سے نکلنے لگا میں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دی، میرے بیٹے زندگی میں کوئی مشکل آئے یہ ایک انگوٹھی بیچ دینا تیری تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، لاکھوں کے ہیرے اس پر لگے ہیں۔ جب اس کی ماں نے دیکھا نا
کہ اس کا باپ اس کو انگوٹھی دے رہا ہے تو ماں نے نا قرآن صندوق سے قرآن نکال کر دیا، کہا میرے بیٹے باپ تجھے انگوٹھی دے رہا ہے، ماں تجھے محمد کا قرآن دے رہی ہے۔ دیکھ ابو عامر آج اس نے قرآن اور انگوٹھی واپس بھیج کر بتا دیا ابا تیری دی ہوئی انگوٹھی میرے کسی کام نہیں آئی، میری ماں کا دیا ہوا قرآن مجھے رب تک پہنچا بیٹا۔